کسی کو غوث کہنا یا غوث العظم کہنا یا داتا کہنا، دستگیر کہنا، غریب نواز کہنا، یہ تو شرک ہے۔ اور شرک کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ مددگار تو اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، جو ملتا ہے اسی سے ملتا ہے، ہمارے درد دور کرنے والی وہی ذات ہے۔ تو پھر کسی اور کو غوث کہنا، غوث کے معنی بھی مددگار کے ہیں نا، تو کسی اور کو غوث کہنا یا داتا کہنا یہ تو شرک ہوا، کیونکہ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حقیقی اور مجازی میں، ذاتی اور عطائی میں، توسل اور توکل میں، سبب میں، مسبب میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب اکثر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصطلاحات جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ذاتی اور عطائی کی بات کرتے ہیں، جو حقیقی اور مجازی کی بات کرتے ہیں، یہ شاید ہم اپنے عقائد کو زبردستی ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ یہ اصطلاحات ہمارے بزرگوں نے خود گڑھ رکھی ہیں، ان کی ایجاد ہے کہ بھئی کسی طرح اپنے عقائد کا دفاع کر لیں اور ان کو ثابت کر لیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ ان میں فرق سمجھے بغیر ہم قرآن کو صحیح انداز سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر ان میں فرق کو ہم نہیں سمجھیں گے تو توحید مذاق بن کر رہ جائے گی۔ وہ کیسے؟ آپ کے دوست نے آپ کی مدد کی، آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا مددگار ہے، اس نے میری مدد کی ہے، پھر تو یہ شرک ہو گیا نا، کیونکہ مددگار تو اللہ ہے، اس نے مدد کیسے کر دی؟ آپ کو میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، ہسپتال پہنچتے ہیں، ڈاکٹر اپنی قابلیت سے، صلاحیت سے آپ کا بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن کرتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے میری جان بچا لی۔ تو بتائیے زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے نا، شفا تو اللہ دیتا ہے، پھر تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو اگر حقیقی میں مجازی میں فرق کو نہیں سمجھیں گے تو یوں تو توحید کا مذاق بن جائے گا، کیونکہ ایسی باتیں، ایسے الفاظ تو ہم معمول میں روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اب پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی یہ باتیں رہنے دیں، بھئی یہ جو کام ہیں یہ تو فطرت پر ہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ زندہ لوگ ہیں، یہ تو سبب بنتے ہیں۔ یہ بتائیے جو قبر میں چلا گیا، جو مر گیا، اس سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ذہن میں رکھیے کہ جب بات آ رہی ہے توحید کی اور شرک کی، اس کا زندہ اور مردہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات میں، حقیقی صفات میں کسی کو شریک ماننا، اس کو کہتے ہیں نا۔ اب آپ کا دوست اگر آپ کی مدد کرتا ہے، اب زندہ سلامت ہے نا، اور اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس نے جو مدد کی ہے یہ صرف اسی نے کی ہے، حقیقی طور پر اللہ نے نہیں کی، اس کی قدر کا، اس کی قدرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، تو بھلے وہ زندہ سلامت ہے، شرک تو تب بھی ہو گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، آپ کو شفا مل گئی۔ اب اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ حقیقی طور پر اس ڈاکٹر کے علاج اور اس کی دوا سے ہی شفا ملی ہے آپ کو، اس میں اللہ کی قدر اور قدرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھلے ڈاکٹر زندہ سلامت ہے، جیتا جاگتا ہے، لیکن شرک تو تب بھی ہو گیا نا۔ تو دوستو، اللہ کی صفات اگر کسی زندہ کے لیے مانیں گے جو اس کی ذاتی ہیں، جو اس کی حقیقی ہیں، تب بھی شرک ہو جائے گا، اور اگر قبر والے کے لیے مانیں گے تو تب بھی شرک ہو جائے گا۔ تو شرک کا تعلق زندہ و مردہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذاتی صفات میں مخلوق کو شریک ماننے سے ہے۔